سوال تحریر فرمایا ہے کہ تصدیق بالقلب سے مسلمان عقائد کی کرتا ہے؟ نہیں، تصدیق بالقلب تو مسلمان عقائد کی کرتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے۔ اقرار باللسان سے کیا مراد ہے؟ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا۔ جو آدمی زبان سے اقرار نہیں کرے گا، جب اس سے پوچھا جائے اور اس کے باوجود صحیح عقیدے کا اقرار نہ کرے تو دیکھا جائے گا کہ کیوں نہیں کرتا۔ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اسے حکومت کا ظلم اس کا خطرہ ہے، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ فیملی اس کا بائیک آؤٹ کر دے گی، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، تو اس کا اتنا ایمان جو اس نے دل میں اللہ پہ لایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق وغیرہ جو ضروری چیزیں ان کی تصدیق کی ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں، اور اگر اس کا جنازہ پڑھنے میں بھی مصیبت، فتنہ، تکلیف، دنگا فساد کا خطرہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں مسلمان ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے۔ تو اس لیے اقرار باللسان، لیکن کسی آدمی کو کوئی پرابلم نہ ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، اور وہ اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ کے مسلمان بتانے سے بھی انکار کر دے، تو یہ حرکت فقہا کے نزدیک کفر کی ہے۔ اس لیے اقرار باللسان، زبان سے عقیدے کا اقرار کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے فرض ہے جنہیں کوئی رکاوٹ، ممانعت، عذر درپیش نہیں۔ اور اسی کے واسطے تحریر بھی ہوتی ہے، اور اسی اقرار کو معتبر مانا جاتا ہے کہ عمل کافی ہے یا زور سے عقائد دہرائے جائیں۔ وہ پوچھ کیوں رہا ہے آپ سے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سے عدالت میں کہیں حلف لینا ہے، کوئی ضروری بات آ گئی ہے، تو اس کے پوچھنے میں بھی حرج نہیں ہے اور اقرار کرنا چاہیے۔ باقی ایک عام آدمی بغیر کسی وجہ کے کہے کہ ہر وقت عقیدے کا اقرار کیا کرو، تو اتنا تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو کہا ہے۔ تو بہتر ہے آدمی اپنے عقائد کی تجدید خود سے ہی کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا، تحریر فرمایا، سوال کیا کہ عقائد دہرانے چاہیے تو کیا کہا جائے؟ بہت چیزیں، اسی کلمہ طیبہ کو دہرا لیجئے۔ دوسرا کلمہ جو ہے شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ بھی کافی ہے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا، یہ بھی کافی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ جو پوری آیت ہے یہ بھی کافی ہے۔ پہلے پارے کے آخر پہ جو آتا ہے کہ کلوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام، یہ بھی کافی ہے۔ یہ سب چیزیں کافی ہیں۔ کچھ نہ آتا ہو، صرف اپنی زبان میں اتنا بھی کہے گا کہ اللہ میں آپ پہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے اللہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، بس کافی۔ اتنا بھی کافی ہے کہ وہ کہے اللہ میں مسلمان ہوں، بس۔ دعا کیا ہے، اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس کی قبولیت کیسے ہوتی ہے، اور دعا کے فائدے کیا ہیں؟ حمزہ صاحب بہت طویل سوال ہے۔ دعا تو اللہ سے مانگنا ہے، اور سب سے اچھی دعا ہے وہ جو دل سے مانگا جاتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا ایک ایک رونگٹا تمہارے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا وَدُعَاءِ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اللہ جو آدمی اندھا ہو جائے، نابینا ہو جائے اور آگ لگ جائے، اللہ اس بے بس اور اس بے سہارا آدمی کی طرح تجھ سے مانگتا۔
کدعاء الخائف الضریع ودعا من فاضت لکابرتہ، اور اللہ ایسے مانگ رہا ہوں فاضت لکابرتہ کہ آنسو جاری ہیں، ذل لک جسمہ ذل لک انفہ، اللہ جس کی پیشانی مٹی میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ جس کی عزت بالکل خاک میں مل گئی ہے، اس ذلیل آدمی کی طرح ہاتھ پھیلاتا ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ اللہ کے سامنے مکمل بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں؟ یہ دعاؤں ہی سے تو ساری کائنات چل رہی ہے۔ کون کس کے لیے دعا مانگتا ہے، کس کو پہنچتی ہے، یہ بڑا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے اس نظام کو قائم کر کے تالا لگا دیا ہے اور اس کی چابی کہیں بحر الکاہل کے نیچے پھینک دی۔ یہ ساری کائنات دعاؤں کے لیے ساتھ ہی چل رہی ہے، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جو کوئی دعا کسی زندے کے لیے کرتا ہے، اسے کیا پتہ کون کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس دعا کے اثرات اس زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اتنا گہرا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح کسی کے لیے جو دعا مانگتی ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا یا کس سے کہا، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیغام دینا کہ یہ جو فوجی ہے ایک ہم مسلمانوں کا، اس نے میرے جسم سے جو اسلحہ اترا ہے وہ چھپا دیا ہے، اور جہاں اس کی ہنڈیا ہے نا جو کھانا یہ پکاتا ہے اس کے ساتھ ہی گڑھا کھودا ہے اور سب کچھ وہاں چھپا ہے، خالد سے کہو نکال کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں۔ ہو گیا ایسے اتنے واقعات ہیں گنوا نہیں سکتے کہ عالم ارواح سے وہ روح اس کے لیے دعا مانگتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں آتا ہے کہ جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے عمل تو ختم ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لک، تیرا بیٹا جو دعا کر رہا ہے نا ہم نے اس کی دعا قبول کر کے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا ہے۔ تو جب یہاں کی دعا سے وہاں اثرات پڑتے ہیں، وہاں کی دعا سے یہاں اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قبولیت کیسے ہوتی ہے یہ تو باری تعالیٰ پہ ہے، جو چاہیں سو کریں، اور دعا کے فائدے کیا ہیں؟ زندگی گزرتی انہی کے سہارے ہے بھیا۔ جس کے دل میں بہت کمزور ایمان ہوگا روز حشر جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے عقیدے میں بہت ضعیف ہیں، جن کے اعمال صالح نہیں ہیں، جو مانتے ہیں اللہ کو ایک بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی بھی، لیکن وہ ایمان عمل پر لے آئے، یہ نہیں ہوتا ان سے۔ یہ آخری درجہ ایمان کا۔ آج کل بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے نفس کو خدا بنا لیا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی ہے۔ بھیا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ جو ان پڑھ اور جاہل آج کل مذہبی قیادت کے لوگ ہیں نا، وہ آپ کو ایسے ہی سکھائیں گے کہ تم نے دکھاوے کی نماز پڑھی لہٰذا تم کافر ہو گئے، تم نے نفس کو خدا بنا لیا کافر ہو گئے۔ یہ چیزیں بہت آگے درجے کی ہیں۔ یہ تو پھر اس درجے تک ہیں کہ بیمار ہو جائے تو دوائی بھی نہ لے کہ اللہ آپ ہی کے حوالے، اس سے کوئی فتویٰ تھوڑی ہی دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہم میں سے کون ہے جو گناہ میں اپنی خواہش کو بالکل اللہ کی طرح نہیں پوچھتا؟ کیا سب کو کافر قرار دینا ہے؟ خارجیوں کی راہ پہ چلنا ہے؟ ہم تو صرف اس کے پابند ہیں کہ جو شخص صحیح عقیدے کا اقرار کرے اسے مسلمان کہیں، بس۔ باقی اتنی باریکیاں، یہ تو اللہ کے ساتھ بڑا اخلاص کا تعلق، ولایت، اولیاء کرام میں بڑے بڑے لوگ، وہ جب اس درجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر حال اور ہو جاتا ہے۔ شرک اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلمان جس کا عقیدہ درست اور عملاً شرک، کون سا عملاً شرک ہے؟ شخصیت پرستی بھی شرک ہے۔ سبحان اللہ، اے یار شخصیت پرستی کیوں شرک ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے محبت تھی شدید،
وہ شخصیت پرستی نہیں تھی؟ بیویوں میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی زیادہ محبت تھی، اور سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے لا تؤذیننی، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو بھئی۔ تو یہ بھی شخصیت پرستی تھی، کیا تھی؟ یہ سب باتیں ان پڑھ قیادت، علم حاصل کرے، فتوے کی لمٹس اسے پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہوتی ہیں، کس انسان پر کفر کا حکم لگایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ مگر جو آپ نے سوال کیا، معلوم نہیں آپ کو کیا پڑی ہے لوگوں کے ایمان سے، آپ اپنا ایمان دیکھیں ہے نہیں ہے، آپ شخصیت پرستی میں مبتلا ہے نہیں ہے، اپنی بات کریں، دوسروں کو کیوں تنگ کرتے؟ کیا وہ بھی شفاعت اور اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکالا جائے گا، اور اللہ تو کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور کیا کفر کو معاف کر دے گا؟ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ شخصیت پرستی کو کفر کہیں، دکھاوے ریاکاری کی نماز کو کفر کہیں، شرک اور ایمان؟ بالکل آپ کا میدان نہیں ہے، مت اس میں پڑیے، اپنی ایمان اپنے کو سنبھالیے اور اپنا سوچئے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ برائی کرتے ہیں اور سیاستدان جو ظلم کرتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، خوشحالی ہے، اور ایماندار آدمی اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا اور حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ انہی لوگوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، سیاستدان کو اور باقی لوگوں کو، غریبوں کو کیوں نہیں؟ تو غریبوں کو کس نے سبق سکھایا ہے کہ اپنے حقوق ضائع ہونے دیں اور اس کے لیے جد و جہد نہ کریں؟ غریبوں کو کس نے سکھایا ہے؟ کہاں شریعت نے کہا کہ جاؤ اور عمرے کر کے آیا کرو؟ عقل نہیں آتی کہ اس پیسے کو استعمال کریں تعلیم میں، ہم اپنی اگلی نسلوں کو شعور سکھائیں، اور تشدد کے بغیر اپنی نسلوں کو کہیں بیٹے عمرہ فرض نہیں ہے، میں نہیں جا رہا عمرے پہ، زندگی میں ایک حج کر لیا ہے بس کافی ہے، یہ پیسہ سکول پہ لگائیں گے، یہ پیسہ بچے آپ کی پڑھائی پہ لگے گا، یہ پیسہ بیٹے ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں تو اس سسٹم میں جتنا کچھ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کو تبدیل کریں، آپ آفیسر بنیں گے، جو آپ کے انڈر آئیں گے ان کے ساتھ انصاف کریں۔ غریبوں کو یہ کس نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں پہ 2-2 لاکھ مانگ کے جمع کریں؟ کوئی عقل ٹھکانے؟ دونوں اطراف میں حدود سے کراسنگ ہے، وہ جو کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں وہ بھی، اور جو غریب ہیں وہ جو نہیں اٹھتے اور شعور ان میں بیدار نہیں ہوتا وہ بھی، دونوں ہی ایسے ہیں۔ خان عبدالولی خان سے کسی نے کہا تھا کہ اس ملک میں فلاں فلاں سیاستدان تو سارے جہنم میں جائیں گے، انہوں نے کہا یہ بھی جائیں گے اور غریب بھی جائیں گے۔ اس نے کہا غریب کیوں جائیں گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ حقوق دیتے نہیں اور یہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے نہیں، تو قصور تو دونوں کا ہی۔ عمرہ مکمل ہو جائے تو ایک عورت جو احرام کی حالت میں ہے دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے؟ دیکھیے حج اور عمرے میں جب آخری چیز تک پوری ہو جائے اس کے بعد کوئی عمل نہ رہے، مثلا رمی کر لی حج میں، رمی کے بعد بال کاٹنا جائز ہو جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو اب خواتین ایک دوسرے کے سے بال کاٹ سکتی ہیں۔ اسی طرح عمرے میں جب سعی پوری ہو جائے اور اس کے بعد اب کوئی چیز اس کے ذمے نہیں رہی ہے، یہ خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں تاکہ وہ حالت احرام سے باہر آ جائے۔ تحریر فرمایا ہے کہ اہلیہ سے فراغت کے بعد غسل کر لیا اور پھر گندگی جسم سے ظاہر ہوئی تو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اصول کی بات ہے کہ اس عمل کے بعد جو ٹریک ہے یورین کا اسے کلیئر کرنا ہے، بس اتنی سی بات کرنی ہے۔ مثلاً وہ اتنی دیر ٹہلتا رہا کہ جسم میں جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسری اس کی فقہا نے اپنے اپنے تجربے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کوئی آدمی 40 قدم اگر چلے تو یہ یورینل ٹریک بالکل صاف ہو جاتا ہے، یہ ان کے تجربے کی بات ہے، کسی اور کا تجربہ کوئی اور ہوگا۔ شریعت نے 40 قدم کو کوئی متعین نہیں کیا، فقہا نے اپنا اپنا تجربہ لیا۔
تیسری چیز وہ سب سے اچھی ہے کہ اس کو پیشاب آ گیا، تو اب وہ جو کچھ گندگی تھی نکل گئی، اب اس نے غسل کیا، اب جو کچھ بھی جسم سے نکلے کوئی غسل فرض نہیں ہے، بس ہو گیا، ختم ہوئی بات۔ اور اگر اس ٹریک کو صاف کیے بغیر نہ آئے گا، پھر کچھ دیکھے گا، تو پھر غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کان سے خون نکلا، میں نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور ٹیشو کو پھینکنے کی بجائے جیب میں رکھ لیا، پھر یاد نہیں رہا، 3 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لی، اب وہ ٹیشو یاد آیا تو کیا میری تینوں نمازیں ہو گئیں؟ وہ ٹیشو میں جس خون نے جذب کیا تھا وہ تھا کتنا؟ اگر وہ ہتھیلی میں جو گہراؤ ہے نا، آپ اپنا ہاتھ کھولیں، جو اس کی کا گہراؤ ہے ہتھیلی کا، اگر وہ خون اتنا پھیلا ہوا تھا تو چونکہ آپ نے ناپاکی کی چیز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور اس سے کم تھا تو نماز ہوگی۔ مثلاً یورین ہے، کوئی آدمی چیک کرانے کے لیے جا رہا تھا، پلاسٹک میں ہے، اس سے اپنی جیب میں کوٹ میں رکھا اور نماز اس حال میں پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گندگی کو اٹھائے ہوئے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور کتے کا منہ اس نے بند نہیں کیا، جو کتے شکار کے کام آتے ہیں یا جو کتے رکھوالی کے کام آتے ہیں، یعنی شرعی ضرورت میں جو بھی کتا رکھا جاتا ہے، پرانے زمانے میں اس کے منہ پہ ایک جالا باندھ دیتے تھے، بڑے بڑے خانوں والا، تاکہ وہ اپنا لعاب، اپنا تھوک کسی کے ساتھ اس کا مس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کتے کو اٹھایا ہوا ہے، پلے کو چادر میں چھپا لیا، تو اب نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گندگی کو اٹھائے ہوئے، اور اگر اسے الگ رکھا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھی صورت جس میں گندگی اٹھائی جائے، رکھی جائے، اپنے ساتھ لگائی جائے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ چلتی گاڑی میں نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ چلتی گاڑی میں نماز انسان کو پڑھنی چاہیے، اصرار کرنا چاہیے کہ بھئی یہ روکیں اور مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو پھر قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کر دینی چاہیے، بیٹھ کے پڑھ لینی چاہیے، تاکہ وقت گزرنے کا جو گناہ ہے نا وہ اس انسان پر نہ پڑے، اور جب اترے تو پھر نماز پڑھ لی جائے۔ قزمان کی جو شہادت ہوئی ہے، ہم نے بھی بیان کیا ہے اسے کئی جگہ، لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ صحابی جو ہے وہ تو جنتی ہے، اب ایک آدمی جو جہنمی اور مر گیا اس طرح سے، اس نے خودکشی کر لی، قزمان اس کا نام عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہے، تو جاننا چاہیے، اس پہ ہمیں بھی اشکال پیدا ہوا تھا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے سوال کر لیا تو ہمیں بھی اس کے کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ شخص صحابی نہیں تھا۔ اصل مقدمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے حالت ایمان میں، پھر انتقال بھی ہو گیا، چاہے وہ مرتد ہو کے پھر مسلمان ہوا ہو تو بھی وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اور اسے جہنم میں نہیں جانا ہوگا۔ اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ فلاں آدمی بہت اچھا لڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا بے جگری سے لڑ رہا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ آدمی آپ نے فرمایا جہنمی۔ اور پھر اس نے 2 حرکتیں کی، ایک تو جب شدید زخمی ہوا تو اس نے خنجر اپنے سینے میں گاڑ لیا، تو ایک تو خودکشی ہو گئی۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے لیے لڑ رہے، اسے کہا نہیں میں اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے محدثین نے کہ شخص اصل میں منافق تھا، کہنے کو صحابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ شخص منافق تھا۔ قزمان اس کا نام لکھا ہے،
معارف میں ابن قتیبہ نے اس پہ لکھا، اور انہیں صاف لکھا ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت پہ ایک جملہ فرمایا تھا۔ ایک تو آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، دیکھا تم نے میری پیشن گوئی درست نکلی، یعنی میری نبوت کی یہ دلیل ہے۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھو ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ اگر چاہے تو اپنے اس دین کی مدد اس شخص سے بھی لے لیتا ہے جو سخت گناہ گار ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی، گناہ گار سے گناہ گار آدمی پر بھی نا بغیر وجہ کے نہیں تنقید کرنی چاہیے، زبان ہی نہ کھولے، چپ کر کے اپنا کام کر۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ اس سے کون سا کام لے لے، ہمیں کیا پتہ خدا نے اسے کس دن کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آج کے دن تم سے یہ کام لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اور موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جہنم کے درمیان اور انسان کی موت کے درمیان، اور آپ نے فرمایا تم دیکھو گے یوں پلٹتا ہے، ایسے چٹکی بجاتا اور موت سے پہلے جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے متعلق ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آدمی فلاں کام، ایک یہ جملہ فرمایا تھا کہ فاسق فاجر سے بھی کام لے لیتا ہے، ایک اپنی نبوت کا۔ تیسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے اس سے کہ آدمی اپنی فکر کرے۔ اسی طرح مرتضیٰ حسین زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی شرح میں بھی یہی لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ شخص اصل میں منافق تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ کان من المنافقین کہ شخص منافق تھا، اس لیے اس شخص کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اسی وجہ سے کہ آپ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ شخص منافق۔ یہ جو بھیا آپ نے لکھا ہے نا، بار بار آپ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا رضا خان صاحب کے متعلق، مسئلہ کیا ہے؟ اور اس مرتبہ تو اور بھی بڑھا کے لکھا ہے کہ مولانا رضا خان صاحب کے متعلق اپنی رائے کو پنجابی ٹچ دیں۔ بھئی آپ ہوں گے پنجاب کے، آپ کو ٹچ دینا آتا ہوگا، یہ بیہودہ زبان نہ ہم بولیں نہ سننا چاہیں۔ آدمی کی زبان بتاتی ہے کہ اس کا علم کیا ہے، اور اس کا بیہیویئر اور طریقہ بتاتا ہے کہ یہ فیملی کیسی، خدا کا خوف چاہیے۔ اب کیا چاہتے ہیں آخر؟ ہم نے جن لوگوں کو دیکھا اور جن سے پڑھا، ہم 5 باتیں ان کی سنا دیتے ہیں۔ حافظ عبد المنان صاحب تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے اور اہل حدیث حضرات کے ائمہ میں سے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ حدیث کے حافظ ہیں رحمہ اللہ، اور کیا شاندار شخصیت تھی۔ ان کے مناظرے ہوتے تھے گجرانوالہ میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ دونوں علماء دین تھے، آپس میں لکھتے رہتے تھے یہ حدیث ایسے یا ایسے۔ حافظ عبد المنان صاحب کی صحبت میں بہت سے اہل حدیث بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو بتا رہے تھے کہ مولانا سرفراز صاحب نے یہ مجھے لکھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، تو اس نے کہا چھوڑو جی مولوی سرفراز، الف بے تک تو آتا نہیں اس سے۔ انہوں نے اس بچے کو جو رفع یدین بھی کرتا تھا اور آمین بالجہر بھی اور ساری اہل حدیث والی باتیں، بڑے سنجیدگی سے فرمایا کہ بیٹے مولانا سرفراز خان صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آتی ہوگی کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں آتی۔ اس کا حضرت یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ تو فرمایا تم تو کہتے ہو الف بے بھی نہیں آتی تھی، اور الف اور با دونوں بسم اللہ میں شامل ہیں، تو تم جھوٹ بک رہے ہو یا مولانا پہ الزام لگا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ لوگ ہیں
جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی اتنا احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ ہم نے جن لوگوں سے پڑھا ہے اور جن کی صحبت اور مجلس میں رہے ہیں، آپ دیوبندی مسلک سے زیادہ تعلق رکھتے ہوں گے نا؟ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے تھے حافظ احمد صاحب کے، اور حافظ احمد صاحب بیٹے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، دارالعلوم کے بانیان میں سے وہ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کیسٹس تھی نا، وہ ان کے خطبات کی شکل میں ملتان کے تھے حافظ ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب چھپوا دیا۔ ہم نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنا بھی ہے۔ جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ایسی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت فرماتے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اپنے دادا کے متعلق، کہ ہمارے دادا کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں ایک بہت بڑے شاگرد یہ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور احمد حسن صاحب امروہی۔ تو فرماتے تھے احمد حسن امروہی اور مولانا محمود حسن، یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے انتہائی درجے کی کتابیں پڑھی تھیں، اور اب بھی ان کی کتابیں ہیں، ایک صفحہ اس کا پڑھ کے سمجھنا دشوار ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم گھبراتے ہیں۔ الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل جو انہوں نے لکھی ہے، 2 صفحے پڑھ کے سنا دو تو مان جائے۔ احمد حسن صاحب نے کہا کہ یہ لال کنواں ہے نا، لال کنواں، ہم نے وہ دیکھا ہے وہاں دلی میں، اس کے قاری صاحب نماز بہت زبردست پڑھاتے ہیں یار، کل فجر کی نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو دوست تھے، آپ نے کہا بڑے بے غیرت ہو، وہ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتا ہے اور بے غیرت ہو جائے، نماز اس کے پیچھے جا کے پڑھیں، شرم نہیں آتی؟ بالکل نہیں جانا۔ یہ بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تک پہنچ گئی۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے دادا نے اگلے دن دونوں شاگردوں کو بلایا اور فرمایا بھئی کل ہم فجر کی نماز جا کر وہاں قاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، سنا ہے بہت اچھی قرات کرتے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو ان قاری صاحب نے دیکھا کہ مولوی لگتے ہیں، پوچھا کون ہے دعا کے بعد، تو انہوں نے کہا میرا نام محمد قاسم ہے اور یہ محمود حسن ہے اور یہ احمد حسن ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ وہ نانوتوی؟ فرمایا جی۔ اس نے کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، آپ کی قرات ماشاءاللہ کیا کہنے، اور ایک غلط فہمی ہو گئی وہ دور کرنے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کافر ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ آپ بالکل سچ کہتے ہیں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واقعی کافر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کا جذبہ ہے جو آپ نے مجھے کافر کہا ہے، لیکن دیکھیے میں نے توہین نہیں کی، یہ غلط فہمی ہے، غلط بات ہے، آپ تک پہنچ گئی، اور اگر میں ہوں بھی تو بھی قاری صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاؤں۔ وہ رونے لگا اور پاؤں میں گر گیا۔ اس کا حضرت میری توبہ ہے جو آپ کے متعلق کچھ، ہم نے تو ان لوگوں سے پڑھا ہے، پنجابی ٹچ برباد کر دیا ہے تم نے امت۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں ازما شرفی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیا ہے مرزا خان صاحب نے، یہ تیسری بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک نے کہا جی احمد رضا کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کیا بے ادبی ہے، ہمارا ان کا علمی اختلاف ہے، مولانا احمد رضا کو کیا مجھے کافر کہنے کی وجہ سے ان کا جو عہدہ ہے مولانا کا لفظ ان سے چھین لیا جائے گا؟ ان کے منصب کا تمہیں کوئی احترام نہیں ہے، اس کی بے توقیری جائز ہے؟ یہ پنجابی ٹچ ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے نا، یہ وہ لوگ تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات چھپے ہیں، اس کی 6 جلد میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ ہمارے اپنے شیخ
حضرت مولانا ابو الحسن العلی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ قادیانیت کے رد میں کتاب لکھی ہے۔ بالکل انہیں کافر کہا قادیان کو، ختم نبوت کے مسئلے پہ یہ وہ ایک جگہ پوری کتاب میں بتا دو جہاں حضرت نے لکھا ہو مرزا غلام احمد قادیانی، ایک جگہ 200 صفحے کی کتاب ہے جہاں آیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ یہ کون سا دین ہے کہ تم دوسروں کو گالیاں بکتے پھرو؟ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لوگوں تم پر دیہاتیوں ان پڑھ لوگوں کی زبان غالب نہ آ جائے۔ آپ اردو تو کیا پنجابی بھی ڈھنگ سے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ آپ نے زبان سیکھی ہو تو تب نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خبردار عشاء کو عتمانہ کہنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سن لیا کسی کو، آتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا ہے صاح وغضب، چیخے اور بہت ناراض ہوئے کہ تمہیں عربی بولنی بھی نہیں آتی، تم عشاء کو عتمہ کہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلبنکم، خبردار کبھی بھی دیہاتیوں کی زبان میں بات نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا صحیح استعمال، ایک ہے زبان، یہ منہ کے اندر ہے، اسے زبان کہتے ہیں زے کی پیش سے، اور ایک ہے زبان، زبان کہتے ہیں بولی، لینگویج، ڈیفرنٹ لینگویجز۔ زبان اور زبان کا فرق بھی نہ آئے اور بات کرو احمد رضا خان صاحب کی، مولانا کی۔ ایسے ہی نہیں ہے بھیا، آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کو دکھائیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ ایک ایک جلد رات بھر پڑھ کے لکھا ہے، اس پہ آپ تحریر دیکھ لیجئے۔ ہم نے مولانا کو نہیں پڑھا۔ یہ کیسی بےہودگی ہے کہ مولانا کے متعلق کیا خیال ہے؟ بھئی علمی اختلافات ہیں، کام کرو، پڑھو، سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، اکانومی، اس کو پڑھو بھیا، بیٹے یہ میدان ہے آگے بڑھنے کی۔ اس لیے ہم سے کم یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ پنجابی ٹچ ایسی باتیں ہم کریں، ولیعذ باللہ۔